بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا رنگ بہت کالا تھا اس لیے کوئی رشتہ نہ ہوتا۔ ایک دن چاچی اسپیشل گورا بنانے والی کریم بنوا کر لے آئیں اور مجھے دیکھ کر بولیں کہ اس سے لگا تیرا رشتہ ہو جائے گا۔ اب میں روز وہ کریم لگاتی، جلد ہی میری شادی ہوگی۔ شوہر ہر وقت میری تعریف کرتا رہتا لیکن شیشہ نہ دیکھنے دیتا، کہتا کہ تمہاری خود کی نظر لگ جائے گی۔ میری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی جب ایک دن پڑوسیوں کے گھر گئی تو غلطی سے نظر شیشے پہ پڑ گئی۔ یہ دیکھتے ہی حواس باختہ ہو گئی کہ میری صورت تو… میرا نام زیب النساء ہے، میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ اماں بابا کی مجھ میں جان بسا کرتی تھی۔ بابا بینک میں نوکری کرتے تھے جبکہ اماں ٹیچر تھیں۔ مجھے شروع ہی سے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ اماں بابا کو مجھے کہنا نہیں پڑتا تھا اور میں اسکول کا سارا ہوم ورک خود ہی کر لیا کرتی تھی۔ اسکول میں بھی سب ٹیچرز کی میں فیورٹ اسٹوڈنٹ تھی۔ اماں کہتی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی صورت میں قابل و لائق اولاد سے نوازا ہے۔ میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اسکول میں یا گھر آتے وقت راستے میں کوئی مشکل میں نظر آتا تو وہیں گاڑی سے اتر کر اس کی مدد کیا کرتی۔ بابا مجھے دوسروں کا کام آتا دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ اسکول میں میری بہت سی فرینڈز تھی لیکن بیسٹ فرینڈ ایک ہی تھی۔ وہ مجھ سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کر لیا کرتی تھی۔ اس سے پائلٹ بننے کا شوق تھا۔ بہت دفعہ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر بھی لے جاتی۔ اس کے ماں باپ کینیڈا شفٹ ہو رہے تھے۔ جب سے یہ بات مجھے پتہ چلی تھی میں بہت اداس تھی۔ میری دوست نے مجھے پریشان دیکھ کر کہا کہ زیبی کیوں اداس ہوتی ہو؟ میں ایک دن پائلٹ بن جاؤں گی اور تمہیں جب بھی میری یاد آئی تو اڑتے ہوئے جہازوں کو دیکھ لیا کرنا۔ کسی نہ کسی جہاز کی پائلٹ تو میں ضرور ہوں گی۔ اس کی باتیں سن کر میں ہنسنے لگا کرتی۔ میری دوست بیرون ملک چلی گئی تھی۔ کچھ دن میں اس کے جانے کی وجہ سے اداس ہو گئی تھی میں، لیکن پھر میں بھی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اس لیے کالج میں آتے ہی میں نے اپنا سارا فوکس پڑھائی پر رکھا۔ اللہ کے فضل سے ہر دفعہ اچھے گریڈز آتے تھے۔ اماں کو ہر وقت میری فکر رہتی۔ اماں کہتی کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جب سے میں تمہارے ایگزام شروع ہوئے ہیں تم ٹھیک سے کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو۔ اگر یہی حال رہا تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ انسان کو منزل پر پہنچنے کے لیے تعلیم کے ساتھ جسمانی طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ اماں آپ جانتی ہیں کہ ڈاکٹر بننا میرا خواب ہے۔ اماں نے کہا کہ انشاءاللہ میری بیٹی کو اس کے خواب کی تعبیر ضرور ملے گی۔ کچھ دنوں سے بابا پریشان لگ رہے تھے۔ اماں نے پریشانی کی وجہ جاننے کی بہت کوشش کی لیکن بابا نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ تم عورتیں تو بات کرنے کی کوئی نہ کوئی موضوع ڈھونڈ لیا کرتی ہو، اور اماں بابا کی بات سن کر ان سے خفا ہو جایا کرتی تھی۔ اماں بابا کی چھوٹی چھوٹی تکرار، لڑنا جھگڑنا، ان سب میں محبت نظر آتی تھی۔ اماں بابا کی ریٹیک یہ تو ہوگی نا، محبت نظر آتی تھی پیچھے آگے۔ میری اماں بابا کی سگی خالہ کی بیٹی تھی۔ بابا بتاتے تھے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا اور نہ ہم نے ایک دوسرے کو کبھی محبت کی نظر سے دیکھا تھا۔ بابا نے کہا کہ ہمیں ہمارے رشتے کا تب علم ہوا تمہاری دادی نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ کوئی لڑکی پسند ہے تمہیں؟ میں نے حیران ہو کر کہا کہ نہیں ماں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر تمہاری دادی نے کہا کہ سوچ لو، ابھی وقت ہے، اگر کوئی پسند ہے تو بھی بتا دو، اسے شادی کروا دوں گی۔ میں نے کہا کہ نہیں ماں جی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر تمہاری دادی نے کہا کہ جو میں کہوں وہاں پر کرو گے؟ میں نے کہا کہ جی ضرور کروں گا۔ اور جب تمہاری دادی نے کہا کہ چلو پھر تمہارا رشتہ سمجھو میں نے کر دیا۔ جب تمہاری دادی نے مجھے یہ بات بتائی تو میں کتنی دیر تک کچھ بول نہیں سکا اور تمہاری دادی میرا ہاتھ پکڑ کر تمہاری نانی کے گھر لے گئے۔ تمہاری اماں کا اور میرا نکاح کروا دیا گیا۔ بابا نے اپنی اور اماں کی شادی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ جب دو لوگ اس رشتے میں بندھ جاتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ خود ہی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ بابا نے کہا کہ اس طرح ہنگامی حالات میں ہماری شادی ہوئی اور دیکھو آج لوگ ہمیں دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ لو میرج ہے آپ کی، اور ہم ہنسنے لگتے ہیں کہ جی ہاں ایسا ہی سمجھ لیجیے۔ میرے ایگزام ختم ہو چکے تھے لیکن پھر بھی کتابوں میں ہی گھسی رہا کرتی تھی۔ اماں کہتی کہ یہ لڑکی بالکل اپنے باپ پر گئی ہے، وہ بھی ایسے ہی کتابوں میں گھسے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اماں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی اتنی لائق فائق ہے۔ اماں کہتی کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری بیٹی اتنی ذہین ہے۔ میری اسکول کولیگز بھی مجھے تمہاری وجہ سے سراہتی ہیں کہ تمہاری بیٹی تو ماشاءاللہ سے ڈاکٹر بننے کی طرف بہت تیزی سے جا رہی ہے، کاش ہماری اولاد بھی اتنی ذہین ہوتی۔ اور میں انہیں ٹوک دیتی ہوں کہ کہیں میری بچی کو نظر نہ لگا دے۔ میں نے کہا کہ اماں کچھ نہیں ہوتا، اتنی دنیا کی لڑکیاں ہیں جو ڈاکٹر بن رہی ہیں، میں کون سے اکیلی ہوں۔ اماں نے کہا کہ اچھا بس اب کتابوں سے ذرا فرصت ملے تو میرے ساتھ بیٹھ جایا کرو۔ میں نے کہا کہ اماں آپ حکم کریں، لے رکھ دی کتاب، اب بتائیں۔ اماں نے کہا کہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی آج بہت دل چاہ رہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھو اور خوب باتیں کریں۔
بابا بھی کام سے آ چکے تھے، پھر ہم سب رات گئے تک بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا وقت کتنی جلدی سے گزر جاتا ہے اور برا وقت جسے اللہ بچائے وہ گزرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یا شاید اس لیے اچھے دن جلدی گزر جاتے ہیں کیونکہ ان دنوں کو ہم ہنسی خوشی گزار دیتے ہیں، اور جو دن ہنسی خوشی گزر جائیں وہ اچھی یاد بن جایا کرتے ہیں۔ اگلے دن میں کالج کے لیے نکل رہی تھی اور اس دن اماں ابا نے کہیں جانا تھا۔ بابا نے کہا کہ زیبی بچے ہم کہیں جا رہے ہیں، شام تک واپس آ جائیں گے، تم پریشان نہیں ہونا۔ اور پھر اماں ابا جاتے وقت مجھے کالج چھوڑ کر کام سے نکل گئے۔ کالج لائف بھی اسکول لائف سے کچھ خاص مختلف نہیں تھی، خاص طور پر میرے لیے، کیونکہ میں کسی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیا کرتی تھی۔ میرے لیے بس اپنی منزل پر پہنچنا اہم تھا۔ دوسری لڑکیاں کیا کر رہی ہیں کیا نہیں، میں ان سب سے دور رہا کرتی، اور کالج میں مجھے سب کتابی کیڑا ہی کہتی، لیکن میں ان کی باتوں کو اگنور کر دیا کرتی اور پھر سے پڑھنے میں مشغول ہو جاتی۔ کالج سے گھر آئی تو اماں بابا ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ میں نے کچھ دیر آرام کیا، شام ہو چکی تھی۔ مجھے اماں اور ابا کی فکر ہونے لگی۔ ان کے موبائل نمبر پہ کال کی تو وہ بھی بند جا رہے تھے۔ رات کے 12 بج گئے، مجھے اکیلے رہنے کی عادت نہیں تھی۔ جس گھر میں گھومتی پھرتی تھی، آج اسی گھر سے مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اماں بابا کا کچھ پتہ نہیں تھا کہاں ہے۔ پھر ڈرتے ڈرتے باہر نکلی اور ساتھ والے ہمسایوں کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن وہ بھی شاید سو چکے تھے۔ ابھی گھر کی طرف واپس مڑی ہی تھی جب ہمسایوں نے دروازہ کھولا۔ ایک عورت باہر نکلی اور کہا کہ بیٹی خیر ہے، آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، اماں بابا صبح سے کہیں کام کا کہہ کر گئے تھے اور ابھی تک ان کی کوئی خبر نہیں ملی کہ وہ کہاں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ تم گھر جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صبح تک انتظار کرو، وہ آ جائیں گے، کسی ضروری کام سے رک گئے ہوں گے، تم جاؤ اور جا کر دروازہ بند کر کے بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ میں گھر آ گئی اور دروازہ بند کر کے لیٹ گئی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ برے خیال دل میں آنے لگے۔ میں نے فوراً وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر اماں بابا کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اماں بابا کہیں جائیں اور اتنی دیر سے واپس آئیں۔ وہ تو ہمیشہ مغرب ہوتے ہی لوٹ آیا کرتے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کس سے رابطہ کروں۔ عجیب سے وسوسے ذہن میں آ رہے تھے۔ میں نے ذہن میں آتے خیالوں کو جھٹکا دیا اور رو رو کر اللہ سے دعائیں کرنے لگی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے، لیکن ابھی تک اماں بابا کی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ پھر کسی انجان نمبر سے کال آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کال اٹینڈ کی، لیکن کال کرنے والے نے جو کہا مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگوں کو کیا ملتا ہے دوسروں سے اتنے گھٹیا مذاق کر کے؟ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی، دل کے دھڑکنے کی آواز مجھے کانوں تک سنائی دینے لگی۔ کال کرنے والے نے کہا کہ دیکھیے میڈم، میں ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں، آپ فوراً یہاں پہنچیں اور اپنے رشتہ داروں کی شناخت کر لیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اماں بابا نہیں ہوں گے، ان کو کوئی ضرور غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں مان ہی نہیں سکتی، اماں اور بابا مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ جب کسی نے مجھ پر پانی کے چھینٹے مارے تو میں ایک دم سے اٹھ گئی۔ وہ ہماری کام والی تھی۔ اس نے کہا کہ بیٹی صبر کرو، اللہ کو یہی منظور تھا، اماں اور بابا مجھے تنہا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہ وقت اتنا کٹن تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اماں بابا کو گئے 6 ماہ ہو چکے تھے، ان کے بنا گھر نہیں لگتا تھا۔ میں ہر وقت اماں بابا کو یاد کر کے روتی رہتی۔ پھر ایک دن میرے چچا جو گاؤں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے سسرال میں رہتے تھے، وہ میرے پاس آ گئے تھے۔ ان کے آنے سے گھر میں کچھ رونق سی تھی، لیکن میرا دل نہیں لگتا تھا۔ اماں بابا کی کمی بھی پوری نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، بے لوث محبت کرنے والا۔ میں گمسم سی رہنے لگی۔ کالج آتی تو بنا کلاس اٹینڈ کی وہاں سے نکل کر پارک میں جا بیٹھتی اور روتی رہتی۔ زندگی بہت مشکل لگنے لگی تھی۔ ایسے لگتا ہے جسے ابھی اماں اور بابا آواز دیں گے اور کہیں گے زیبی بچے یہاں اکیلے کیوں بیٹھی ہو؟ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پارک میں بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی اور بوجھل قدموں سے روتی ہوئی گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پر کون انتظار کر رہا ہے؟ کیا کروں گی گھر جا کر؟ اماں اور بابا تو نہیں آئیں گے، لیکن گھر تو جانا ہے۔ اماں بابا کے بنا جینا بہت مشکل تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ چلتے رہنا ہی زندگی ہے، اور وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ گھر پہنچی تو چچا بازار گئے ہوئے تھے اور چچی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ میرے اماں بابا کے کمرے میں سو رہی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے کچھ بھی سوچے بنا ان کو اٹھا دی اور کہا کہ آپ لوگ میرے کمرے میں جا کر آرام کر لیں، آج سے اماں اور بابا کے کمرے میں میں رہوں گی۔
चची की बेटियां बहुत नागवार नज़रों से मुझे देखने लगीं, लेकिन चची ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हम दूसरे कमरे में चली जाती हैं। वो चली गई और मैं फिर से अम्मा और बाबा की तस्वीरों को गले लगा कर रोने लगी। रोते रोते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर दरवाज़ा खुलने पर मेरी आंख खुल गई। चचा मुझे बुलाने आए थे कि खाना खा लो, सुबह भी नाश्ते के बिना ही कॉलेज आ चुकी थी तुम। चचा ने कहा कि ज़ेबी बच्चे, जब चचा ने इस तरह मुझे बुलाया तो चचा मुझे बिल्कुल बाबा जैसे लगे, जैसे उन्हीं की आवाज़ हो। चचा ने कहा कि ज़ेबी बच्चे, इस तरह परेशान होने से, ख़ुद को भूखा और प्यासा रखने से तुम्हारे अम्मा और बाबा की रूह को बहुत तकलीफ़ होगी, और मैं जानता हूँ कि तुम एक समझदार और अच्छी बेटी हो। दुनिया की यही रीत है, जो इस दुनिया में आता है उसने एक न एक दिन जाना तो होता है। सब ने अपनी बारी आने पर चले जाना है। दुनिया की हर शय फ़ना होने वाली है। तुम खुद को संभालो और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। चचा की बातों से मेरे दिल को कुछ तसल्ली सी हुई। चचा को देखकर लगता कि जैसे बाबा बैठे बातें कर रहे हैं। मैंने दोबारा से पढ़ाई पर फोकस किया और पढ़ने में ख़ुद को मसरूफ़ कर लिया। मुझे कोई भी काम होता तो चचा से कहती और वह खुश होकर मेरी बात सुनते। मेरे एग्ज़ाम फ़ीस सर पर आ चुकी थी। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। पहले बाबा मेरे कहे बिना ही फ़ीस दे दिया करते थे, लेकिन अब वो नहीं थे मेरे पास। मैं घर आई तो चचा चची सामने सहन में बैठे थे। चचा ने मुझे परेशान देखकर कहा कि ज़ेबी बेटे, सब ठीक है ना, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मैंने कहा कि चचा, वो मेरी कॉलेज फ़ीस का कल आखिरी दिन है, अगर वक्त पर फ़ीस ना दी तो मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकूँगी। चचा ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। मैं कमरे में आ गई। जब मुझे चची के बात करने की आवाज़ आई, वो कह रही थी कि कहाँ से भरोगे फ़ीस, हमारे पास क्या है जो उसकी फ़ीस तुम दोगे। चचा ने कहा कि तुम खामोश रहो और कोई भी उल्टी सीधी बात ज़ेबुन्निसा के सामने मत करना। पहले ही वो अपने अम्मा और बाप की वजह से परेशान रहती है। जो भी हो, चाहे कर्ज़ ही लेना पड़े, मैं उसकी फ़ीस ज़रूर अदा करूँगा। मुझे तो इतना होश ही नहीं था कि चचा तो खुद ही बेरोज़गार हैं और उस काम की तलाश में जाते हैं, लेकिन उनके कम पढ़े लिखे होने की वजह से कोई काम नहीं मिलता था उन्हें। रात ऐसे ही गुजर गई और सुबह जब कॉलेज के लिए जाने लगी, चची ने कहा कि बात सुनो लड़की, तुम अच्छी तरह जानती हो हम तो रुपए रुपए के मोहताज हैं, तुम्हारी फ़ीस कहाँ से देंगे। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब तुम कोई नौकरी ढूंढो ताकि ये घर चल सके। तुम्हारे चचा तो खुद बेरोज़गार हैं, वो ऐसे ही तुम्हें तसल्ली दे रहे हैं, उनको कौन देगा हज़ारों रुपए फ़ीस भरने के लिए। चची की बातें सुनकर मैं चुपचाप बाहर निकल गई। पहले तो चची की बातों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर ठंडे दिमाग से सोचा कि चची भी सही कह रही हैं, इसमें उनका क्या कसूर था। मुझे खुद ही कुछ सोचना होगा। चचा बेचारे अकेले क्या करेंगे, घर कैसे चलेगा। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया और कई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया और बाबा के दोस्त की वजह से मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जब चचा को बताया तो वो नाराज़ हो गए और कहने लगे कि तुमने उस बेवकूफ़ औरत की बातों में आकर पढ़ाई क्यों छोड़ दी। ये तो है ही ऐसी, ना खुद पढ़ सकी और ना उस औरत ने अपनी बेटियों को तालीम पर कोई तवज्जो दी। चचा ने कहा कि तुम फ़िक्र ना करो, मैं हूँ ना, जैसे भी हो सका मैं ख़र्च पूरा कर लिया करूँगा। मुझे एक जगह काम मिल गया है। मैंने कहा कि चचा, आपकी नौकरी से घर कैसे चल सकता है, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, मैं अब बहुत आगे निकल चुकी हूँ, मुझे नौकरी मिल गई है, आप फ़िक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं इतना कहकर कमरे में आ गया। मुझे नौकरी करते 2 साल होने वाले थे। एक दिन चचा ने मुझे बताया कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, तुम उन लोगों से मिल लो, फिर हम बात आगे बढ़ाएं। मैंने कहा कि चचा, पहले मेरी बहनों की शादी का सोचे, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। चचा ने कहा कि तुम्हारी आला ज़र्फ़ी है जो तुम उन सख्त दिल माँ बेटियों को इतनी परवाह करती हो, लेकिन ज़ेबी बेटा, मैं भी ज़िंदा हूँ और अपने जीते जी तुम्हें तुम्हारे घर का होते हुए देखना चाहता हूँ। मैंने कहा कि चचा, ऐसी बातें ना किया करें, अल्लाह ताला आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। चची जैसी भी है, लेकिन मैंने अपनी कज़न से कभी फ़र्क नहीं किया है। चचा ने कहा कि मैं जानता हूँ, लेकिन अब वो दौर नहीं रहे कि सब कुछ खुद गर्ज़ रिश्तों पर लौटा दिया जाए। बस तुम तैयार रहना, मैं किसी दिन उन लोगों को बुला लूँगा। कुछ दिनों से मेरी तबीयत अचानक ख़राब होने लगी थी। समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा था। चची मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई तो उसने कहा कि बस कमज़ोरी है, आप ये दवाएं खिलाएं और फल वगैरह दें, जल्द ही ठीक हो जाएगी। चची बहुत बाकायदगी से मुझे दवा दिया करती थी और मैं ठीक तो हो गई थी, लेकिन मेरा रंग बहुत सांवला सा हो गया था। शायद बीमार होने की वजह से हुआ था। मैंने ख़ुद पर कभी तवज्जो नहीं दी थी। नौकरी करते 4 साल होने वाले थे और इस दौरान जितने भी रिश्ते आए सब मेरे रंग की वजह से इनकार कर गए थे। और एक रिश्ता जो मेरे लिए आया था, वो लोग मुझे छोड़कर चची की बेटी को अंगूठी पहना के। मैं फिर भी खुश थी कि चलो, वो भी मेरी बहन जैसी है। मैं रोज़ काम पर जाती और शाम को घर आ जाती। ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी। मेरा रंग बहुत काला था, इसीलिए कोई रिश्ता ना होता। एक दिन चाची स्पेशल गोरा बनाने वाली करीम बनवा कर लेकर आई और मुझे देकर बोली कि इसे लगा तेरा रिश्ता हो जाएगा।
اب میں روز وہ کریم لگاتی، جلد ہی میری شادی ہو گئی۔ شوہر ہر وقت میری تعریف کرتا رہتا، لیکن شیشہ نہ دیکھنے دیتا، کہتا کہ تمہاری خود کی نظر لگ جائے گی۔ میری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی جب ایک دن پڑوسیوں کے گھر گئی تو غلطی سے نظر شیشے پہ پڑ گئی۔ یہ دیکھتے ہی میں حواس باختہ ہو گئی کہ میری صورت ویسی کی ویسی تھی اور رنگ بھی ویسا ہی کالا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ اس وجہ سے مجھے آئینہ دیکھنے نہیں دیتے تھے؟ آپ کو میں کیسے پسند آ گئی جو آپ نے مجھے کالے رنگ کے ساتھ بھی اپنا لیا؟ میرے شوہر نے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت تب سے ہے جب تم نوکری کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ایک دفعہ تم ایک بوڑھے بزرگ کو سڑک پار کروا رہی تھی، تب میں نے تمہیں دیکھا، پھر ہاسپٹل میں تم نے ایک عورت کی جان بچائی تھی جس کو خون کی ضرورت تھی، لیکن اس کا بلڈ کسی سے میچ نہیں ہو رہا تھا، تب تم نے آگے بڑھ کر خون دیا اور اس عورت کی جان بچ گئی۔ وہ عورت میری ماں تھی۔ مجھے تم سے تمہاری اچھائیوں سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے شادی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان خوبصورت ہو تو ہی شادی ہو سکتی ہے۔ خوبصورتی سے گھر نہیں بستے، بلکہ ایک عورت کی اچھائیوں اور خوبیوں سے گھر بسا کرتے ہیں۔ مجھے تم سے تمہاری ان خوبیوں سے محبت ہو گئی ہے۔ میں بہت خوش قسمت تھی جسے اتنا بے لوث چاہنے والا ہم سفر ملا تھا۔ میری شادی کو 6 ماہ گزرے تو ایک دن چچا کی کال آئی اور مجھے میرے شوہر کے ساتھ گھر آنے کو کہا۔ میں چلی گئی۔ چچی کو فالج ہوا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ چچی کی بیٹی کو اس کا شوہر نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ اس کا شوہر کسی اور عورت کو پسند کرتا تھا، لیکن گھر والوں کی وجہ سے اس نے چچی کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ چچی نے کہا کہ زیبی بیٹی جانتی ہو یہ سب اس عورت کے ساتھ کیوں ہوا؟ میں نے حیران ہو کر چچا کی طرف دیکھا۔ چچا نے کہا کہ اس عورت نے حسد میں آ کر تمہارے ساتھ برا کیا، تمہارا رنگ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ چچا وہ جب مجھے بخار ہوا تھا تب اس وجہ سے رنگ ایسا ہو گیا تھا۔ چچا نے کہا کہ میری بھولی بچی، اس عورت نے تمہیں کھانے میں ملا کر غلط دوائیں دیں جس سے تمہاری طبیعت خراب ہوئی، اور پھر سے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر تمہیں ایسی دوائی دی جس سے تمہارا رنگ ایسا ہو گیا۔ میں افسوس بھری نظروں سے چچی کی طرف دیکھنے لگی جو رو رہی تھی اور ہاتھ جوڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ چچا نے کہا کہ تم اس عورت کو معاف نہ کرو، اس عورت نے پہلے میری زندگی خراب کی، مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا نفرتیں پھیلا کر، اور آج اس کی یہ حالت ہے، اس سے زیادہ اس کی سزا کی مستحق ہے یہ۔ میں نے کہا کہ چچا مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، میں نے چچی کو معاف کیا ہے۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ میرے شوہر مجھے چچا کے بتائے ہوئے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور دوائی کھانے کے کچھ عرصے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میرے شوہر نے میرا ہر طرح ساتھ دیا، مجھے دوبارہ سے میڈیکل میں داخلہ دلوایا اور کہا کہ تمہارے جو بھی خواب ہیں ہم مل کر پورا کریں گے۔ میرا رنگ بھی پہلے کی طرح گورا ہو گیا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر تم پہلے جیسی بھی رہتی تب بھی تم سے اتنی محبت کرتا جتنی آج کرتا ہوں۔ میں بہت خوش تھی۔ میں سوچتی کہ یہ سب میری ماں باپ کی دعائیں ہیں جو اتنا اچھا ہم سفر مجھے ملا۔ میں آسمان کو دیکھ کر مسکراتی اور مجھے لگتا کہ میرے اماں اور بابا بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے۔ میرے پاس آج سب کچھ ہے، پر ماں باپ کی کمی زندگی کے ہر موڑ پر محسوس ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ کبھی کسی کے ماں باپ اپنی اولاد سے جدا نہ ہو، ورنہ جس دن ماں باپ ہم سے جدا ہوتے ہیں ہماری آزمائشیں بھی شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ ہمیں بے وقوف بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان بھی کیا چیز ہے، اپنی انا، حسد اور آگے نکلنے کی جنگ میں خود کو ہی نقصان دے رہا ہوتا ہے۔ اس نفرت میں وہ اپنا انجام بھول جاتا ہے کہ ایک ذات اوپر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور وہ ذات میرے رب کریم کی ہے۔ جب وہ انصاف کرنے پر آتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے، اچھی لگے تو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔